السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک سیکھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے پڑھنے اور سیکھنے کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ 7واں پارہ چل رہا تھا وَإِذَا سَمِعُوا، سورۃ المائدہ، سورہ نمبر 5۔ آج ہمیں 7ویں پارے کا چوتھا رکوع پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، اگر آپ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر بھی اگر کچھ ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو آپ ٹیلی گرام جوائن کر کے پرسنل میں وائس میسیج بھی کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے۔ اب ہم آج کا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، عین کو حلق سے ادا کرنا ہے اور یہ الف اور حمزہ کو نارمل پڑھنا ہے۔ عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ، ہا یہ نارمل اور ہا کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم، روکو کھینچنا نہیں ہے، لا یضرکم من، یہاں پر آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو کون سا قاعدہ ہوگا۔ ایک بات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے اس میں سے نہیں ہے۔ یہاں پر جو گرامر ہے وہ میم ساکن کے جو ہم نے 3 قاعدے بتائے تھے اس میں سے گرامر ہے اور یہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، لیکن کون سا گرامر ہوگا میم ساکن کے 3 گرامر میں سے آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کون سا گرامر ہے تو آپ خود پڑھ لیجئے، پہلے مدنی قاعدے کے جو آخری سبق ہے ان سبق میں سے کسی ایک سبق میں آپ کو میم ساکن کے 3 گرامر مل جائے گے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، الف کو نہیں پڑھیں گے، ذال کے زبر کو ڈائریکٹ ہاں سے ملانا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان، تاکہ زیر کو ڈائریکٹ تھا سے ملانا ہے۔ حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم او آخران من، نون ساکن کو بالکل ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے آگے والے صفحے میں غین آ رہا ہے۔ من غیرکم ان
أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم آ گیا. ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی سوال کر دیا، کامنٹ میں ضرور بتائے کہ یہاں پر میم ساکن کا کون سا گرامر ہوگا. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران. نون کے زیر کو دبا کر معروف پڑھنا ہے. بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، فآخران پڑھ رہے، لیکن یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے. اصل پڑھنے کا طریقہ فآخران یقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذو کے ادا کرتے وقت ہلکی سی سٹی جیسی آواز آئے گی. لمن الظالمین. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ یہاں تک 7ویں پارے کا چوتھا رکوع بھی مکمل ہو چکا. اس رکوع میں ہم نے 8 آیتیں پڑھی اور یہاں تک سورۃ المائدہ کے 14 رکوع مکمل ہوئی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ہمیں ضرور بتا دے تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے 2-4 دوستوں کو ضرور شیئر کرے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو پھیلانے میں ہیلپ کرے. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.